کشمیری سولوشن فار کشمیر. یہ سولوشن بھی دے گا اور یہ بتائے گا کہ ماضی میں ایسا کیا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے کشمیر ہے آج تک اسٹک ہی رہ گیا ہسٹری میں ہماری. ٹھیک ہے, نہ اسے انڈین جو ہیں وہ چھوڑے ہیں, نہ اسے مسلمان چھوڑے ہیں, لہٰذا کشمیر جو ہے ان کے پاؤں میں پسی جا رہی ہیں, قتل ہو رہے ہیں ان کے, یہ ساری باتیں وہ کرے گا. اوکے, سب سے پہلے تو وہ سولوشن دے گا. کہتے ہیں کہ پولیٹیکل ڈس انچینٹمنٹ کا مطلب ہوتا ہے فیلنگ آف ڈس اپوائنٹمنٹ جو ہے نا پولیٹیکل خرابی, مطلب پولیٹکس میں سمجھو خرابی ہے. پولیٹیکل ڈس انچینٹمنٹ سے مایوس ہو کے دی ایلینیشن آف دی کشمیر فرام انڈیا از میڈ ان ہسٹری. جو علیحدگی ہے کشمیریز کی انڈیا سے وہ ابھی بھی ہسٹری میں جو پھنسی ہوئی ہے, اکانومیکلی بھی اور سائیکولوجیکلی بھی. آج جو ہے نا کشمیریز وہ انڈیا میں آج تک کہتے ہیں پھنسے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد دا پرابلم از ناٹ کمیونل. کہتے ہیں کہ پرابلم کمیونل نہیں ہے کہ کوئی فرقہ وارانہ پرابلم ہو, فرقوں میں بٹا ہو, سیکٹیرین ہو, ایسا نہیں ہے. سارے جو ہیں وہ مسلمز ہیں آل تو اگرچہ, لیکن سیکٹیرین ہندو آئیڈیالوجیز کی وجہ سے, انڈینس کے نا نظریات کی وجہ سے, ان کے جو ہے نا نظریات کے آئیڈیالوجیز کی وجہ سے نا آج تک یہ ایشو کبھی سالو نہیں ہو پایا. اس میں انڈینس کا بہت بڑا ہاتھ ہے, وہ یہ بھی دکھائے گا, مسلم کب دکھائے گا. کہتے ہیں کہ یہ پاکستان اور انڈیا انگیج ان شیڈو باکسنگ, لڑتے رہتے ہیں آپس میں. ٹھیک ہے, آج بھی کشمیر از ٹرمپلڈ انڈر فٹ. ٹرمپلڈ کا مطلب ہوتا ہے روندا جا رہا ان کے درمیان. یہ دونوں لڑ رہے ہیں اور کشمیر جو ہے ان کے پاؤں تلے روندا جا رہا ہے. دا ڈسپیوٹ اوور کشمیر کین اونلی بی ریزالو بائی انڈرسٹینڈنگ کشمیریز ایسپائریشن. کہتے ہیں کہ جو جھگڑا اتنا زیادہ ان دونوں نے آپس میں مچایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یہ جو کتوں کی طرح آپس میں لڑ رہے ہیں, ان کو چاہیے کہ صرف کشمیری سے ان کی مرضی پوچھیں. صرف سولوشن تبھی ہمیں مل سکتا ہے جب کشمیر جو ہے وہ اپنی مرضی ظاہر کریں, تب یہ مسئلہ ایسے ریزالو ہوگا چٹکیوں میں. رادر دین کہ ہم اتنے سالوں سے یہ پاکستان کہہ رہا ہے کہ میں کشمیر لوں گا, انڈیا کہہ رہا ہے میں کشمیر لوں گا, وہ کہتے ہیں کہ نہیں. سولوشن یہ ہے کہ کشمیری ایسپائریشنس کو جانے جائے, ٹھیک ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کر کے پھر ان کی مرضی کے مطابق اس کشمیر سولوشن کو ہم ریزالو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد کہتے ہیں کہ ڈینیل, اب وہ یہ کشمیری مرضی کیا ہے, یعنی کہ وہ کس کی طرف ہونا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, بیسکلی یا انڈیا کی طرف یا ہندو کی طرف. ٹھیک ہے, یہ بات ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ڈینیل آف ریالٹی, یہ بھی ایک ٹاپک ہے. ریالٹی کیا ہے, اس ٹائم کی پولیٹکس نے کیا کام خراب کیا تھا, وہ یہ ریالٹی دکھائے گا. کہتا ہے کہ انڈیا جو تھا نا فیلر ان کشمیر ہے بیکم کمپاؤنڈڈ سنس. کہتا ہے کہ انڈیا کی جو ناکامی ہے نا کشمیر پہ آج بھی, وہ کیوں انڈیا جو ہے نا اس کے ناکام ہو گیا تھا کشمیر حاصل کرنے سے. یہ اس وقت کی بات ہے جب جواہر لال نہرو لبرل جو تھا اس کا ٹائم دور حکومت تھا. ٹھیک ہے, جواہر JAWAHAR جواہر LAL جواہر لال نہرو NEHRU نہروز لبرل. ٹھیک ہے, آزاد خیال. کہتے کہ یہ جواہر لال کا ٹائم تھا. اس ٹائم کیا تھا, کہتے کہ نیولی انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ, یعنی یہ ابھی آزاد ہوئی تھی گورنمنٹ, نیولی انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ چوز ٹو ریلائی آن دی ہیٹڈ اینڈ اوپریسو مہاراجا ہری سنگھ ڈیسیژن ٹو جوائن دا انڈین یونین. اچھا, کیا ہوا, کہتا ہے کہ اس ٹائم جو ہے نا ہماری آزاد گورنمنٹ نے فیصلہ کیا, جس کا اس ٹائم مہاراجا کون تھا, کشمیر کا اس ٹائم مہاراجا تھا مہاراجا ہری سنگھ جو تھا نا, وہ پرائم منسٹر تھا. اس نے کیا ڈیسیژن لیا, اس نے ڈیسیژن لیا کہ بھائی ہم نا انڈین یونین سے جوائن کر لیں گے. ٹھیک ہے, مہاراجا ہری سنگھ ڈیسیژنس ٹو جوائن دا انڈین یونین. ٹھیک ہے, اور یہ جس کی وجہ سے جو تھے نا, اب یہ اس نے فیصلہ کیوں کیا کہ ہم جوائن کریں گے, کیونکہ وہ ڈر رہا تھا. ڈر کس لیے رہا تھا, تھریٹنڈ ود اے ملٹری کنفنٹریشن ود پاکستان, کہ کہیں پاکستان جو ہے وہ اپنے قدم نہ جما لے سرزمین کے اندر. وہ ڈر رہا تھا. پاکستان کہہ رہے تھے کہ ہم ملٹری بھیج کے مطلب کشمیر پہ قبضہ کر لیں گے. یہ بھی ایک ریالٹی ہے جو بتائی نہیں جاتی. ٹھیک ہے, اس ڈر سے اس نے سوچا کہ میں پاکستان کو جو ہے نا وہ نہیں دینا چاہتا, میں انڈین کو بھی نہیں دینا چاہتا, لیکن ان سے ڈر کے نا کہ پاکستان کہیں اپنی فوجیں اندر گھسیڑ لے, اس لیے اس نے اس ڈر کے فیصلہ کر دیا کہ میں اب جوائن ہو جاؤں گا انڈین یونین سے, میری گورنمنٹ جو ہے نا وہ جوائن کر لے گی. یہ ہونے کے بعد دہلی ٹوک دا ڈسپیوٹ ٹو دی نیشن یونائٹڈ نیشن. جب یہ اتنا زیادہ معاملہ ہوا نا, تو جو دہلی تھا نا سب سے پہلے وہی اس جھگڑے کو یونائٹڈ نیشن میں لے گیا. ٹھیک ہے, یونائٹڈ نیشن میں لے کے گیا. تو اس سے پہلے کیا ہوا, اس سے پہلے یہ ہوا کہ پاکستان نے اپنی فوجیں جو ہے نا اندر ڈال کے کافی زیادہ حصہ جو تھا نا کشمیر کا وہ آزاد کرا لیا تھا. ٹھیک ہے, اس چیز سے ڈرتے ہوئے کہ پاکستان نے اپنی ملٹری فوج کے تھرو اتنا زیادہ حصہ آزاد کروا لیا ہے, کہیں سارا کشمیر نہ آزاد ہو جائے, اس کی وجہ سے مہاراجا ہری سنگھ نے ڈیسیژن لے لیا کہ میں انڈین یونین سے اٹیچ ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے, اب کیا ہوا, اب ایک طرف پاکستان کی فوجیں, دوسری طرف انڈیا کی فوجیں, دونوں لڑ رہی ہیں آپس میں, لیکن پاکستان جو ہے نا وہ جیت رہی ہے. وہ جیت اس لیے کیونکہ اس نے آدھے سے زیادہ جو علاقہ ہمیں آج نظر آتا ہے آزاد کروا لیا تھا. جب انڈیا نے دیکھا کہ اتنا زیادہ علاقہ آزاد ہو رہا ہے اور ہماری جو فورس ہے, ٹھیک ہے, ہماری جو ملٹری ہے وہ کمزور پڑ گئی ہے, تو وہ بھاگ گئے یونائٹڈ نیشن کی طرف, اقوام متحدہ کی طرف بھاگ گئے. دہلی ٹوک دا ڈسپیوٹ, یہ ایشو لے کر ٹو دی یونائٹڈ نیشن کی طرف چلے گئے. اس کے بعد کیا ہوا, پھر یونائٹڈ نیشن نے تھوڑی دیر بعد سیکورٹی کونسل ریزولوشن قرارداد میں اس نے کہا کہ نا ہم کشمیریوں سے ووٹ لیں گے. ٹھیک ہے, وہ کس کے ساتھ ہونا چاہتی ہیں, ہم ووٹنگ کرائیں گے جس میں ہر کشمیری جو ہوگا نا وہ خود بخود ڈیسائیڈ کر لے گا وہ جوائن ہونا چاہتا ہے انڈیا سے یا پاکستان سے. لیکن پھر کیا ہوا, یہ فیصلہ انہوں نے کر دیا. اس کے بعد انڈیا نے یہ جو پرومس تھا نا, جو اقوام متحدہ سے اس نے کیا تھا, جو فیصلہ اس پہ مانیں گے, اس نے یہ پرومس توڑ دیا. اب اس نے توڑا کیوں, بات یہ ہے نا, توڑا اس لیے کیونکہ کشمیر جو تھا نا وہ چاہتا تھا کہ ہم پاکستان کی طرف ہو جائے. کشمیریز وہاں کے جو تھے نا وہ زیادہ تر اس کو
کہہ رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم پاکستان کی طرف ہو جائیں، اور پاکستان کو کس چیز نے مجبور کیا جس کی وجہ سے وہ اپنی فوجیں جو تھی وہ کشمیر میں لے گئے اور اتنا زیادہ کشمیر آزاد کروا دیا؟ ایسے کیا ریزن ہے؟ اب وہ ریزن بتائے گا. کہتا ہے کہ جو دہلی میں نا، یہ دہلی میں کہتا ہے کہ انیشیل ایئر میں سب سے پہلے جو تھا نا، اس سے پہلے مہاراجہ ہری سنگھ سے پہلے جو تھا نا، شیخ محمد عبداللہ جو تھی نا وہ کارپوریشن، کہتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے ہمارے یہاں کا ہی واز دی فاؤنڈر لیڈر اینڈ فرسٹ پرائم منسٹر، پہلا پرائم منسٹر وہ تھا. ٹھیک ہے، اس کی کارپوریشن کے ذریعے جو تھا نا کشمیر جو بہت اچھا ڈیولپ ہو رہا تھا، وہ چیزوں کو ریفارم کر رہا تھا، ریفارمیشن کر رہا تھا لینڈ کی. ٹھیک ہے، لیبر جو تھی ان کشمیر میں ان کا بھی بڑا سپورٹ دے رہا تھا، وہ ہر کام کر رہا تھا. ٹھیک ہے، لیکن وہ کیا تھا، وہ اگینسٹ تھا اس مہاراجہ ان پاپولر رائم کے خلاف. وہ تھا پرائم منسٹر، اور مجھے لگ رہا ہے مہاراجہ ہری لال سنگھ جو تھا نا وہ صدر تھا، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، وہ صدر تھا. شیخ عبداللہ جو تھا نا، محمد عبداللہ، شیخ محمد عبداللہ جو تھا وہ خلاف تھا کس کے؟ مہاراجہ ان پاپولر رائم، کیونکہ لوگ اس کا ساتھ نہیں دیتے. اس نے اتنا غلط ڈیسیژن لے لیا کہ میں انڈیا یونین سے اٹیچ ہوں گا. ٹھیک ہے، تو یہ شیخ عبداللہ اس کے خلاف تھا. پھر کیا ہوا؟ دا شیخ اینڈ ہز پارٹی، شیخ نے اپنی ایک پارٹی بنائی ہوئی تھی، ظاہر پرائم منسٹر تھا، اس کی ایک پارٹی تو ہوتی ہے، جیسے عمران خان کی کابینہ ہے اس طرح اس کی بھی تھی. اس پارٹی کا نام نیشنل کانفرنس اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس پارٹی دا نیشنل کانفرنس نام تھا، ہیڈ بیکم دا ریبوٹینٹ آف کشمیری نیشنلزم. ٹھیک ہے، اس کی جو پارٹی اور یہ بندہ کشمیری نیشنلزم کو ظاہر کر رہا تھا. نیشنلزم کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں کہ نیشنلزم وہ ہوتی ہے جو خود مختار قوم بننا چاہتی ہے. وہ یہ نہیں کہتی کہ میں کسی پہ ڈپینڈ ہوں، میں وہ کہتے ہیں کہ علیحدہ نیشن بنوں. تو یہ ریپرزینٹ کر رہا تھا آئیڈیا آف کشمیری نیشنلزم کا. ٹھیک ہے، یہ بندہ اور اس کی پارٹی. پھر کیا ہوا؟ ایز چیف آف کشمیر ہی، چیف منسٹر ہوتے ہوئے کشمیر کا، اس نے اعلان کیا کہ وہ لینڈ کو، مطلب جو مزدوروں کی زمینیں ہیں نا ان کو ریفارم کرے گا ان 1950 میں، وچ فردر انہینس ہز اسٹینڈنگ ود کشمیر اوور ہیلنگ رورل اینڈ پور پیپل. ٹھیک ہے، جو یہ ریفارمیشن کر رہا تھا نا لینڈ کی اور لیبر میں ہیلپ کر رہا تھا لوگوں کی، مڈل کلاس لوگوں کی، اس کی وجہ سے اس کی پوزیشن بہت مضبوط ہوتی جا رہی تھی لوگوں کے اندر. ٹھیک ہے، اگر دیکھو اس کی پوزیشن مضبوط ہو جاتی ہے نا تو صدر کا تو سار پٹک گیا نا، سمجھو. یہ اپنے ساتھ ان کو قوم کو رلا کے صدر کی سیٹ اٹھوا سکتا ہے. اس کے ڈیسیژن جو اس نے لیا ہوا ہے مہاراجہ ہری سنگھ نے، اس کا ڈیسیژن اس کے منہ پہ مار کے آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب اتنا یہ گرو ہونے لگ گیا. ٹھیک ہے، اور گرو ہونے لگ گیا، اب اسے نیشن سمجھ رہی ہے کہ یہ ہمارا نیشنل ہیرو ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے رائٹ کے لیے بولے گا، یہ کشمیری نیشنلزم کی بات کرے گا، یہ ہماری ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہمیں بنا کے دے گا. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے بیچارہ یہ نیشنل ہیرو جو ہوتا ہے نا، اس کو واز جیلڈ ان اگست 1953 کے اندر جیل میں بند کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیل میں اس کو بند اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ اس نے خود مختاری کے، فریڈم کے 2 بول بولے ہوتے ہیں کہ یہ آزاد کروائے گا کشمیری کو. کشمیری نیشنلزم جو ہے اس آئیڈیالوجی کو اس نے پیش کیا. اس بیچارے کو اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ جیل میں بند کر دیا گیا. 22 سال جیل میں گزارنے کے بعد جب یہ اس کو واپس چیف منسٹر بنایا گیا تو پتہ چلتا ہے کہ 22 سال کے بعد ایسا کیا ہوا کہ شیخ محمد عبداللہ بدل گیا. کیسے بدلا؟ اندرا گاندھی جو تھی نا، یہ وہاں اس کی جیل میں بند تھا. ایک بات اور بتاؤں، شیخ محمد عبداللہ جو تھا نا یہ ایک انڈین رولر تھا، یعنی انڈین تھا، اس لیے یہ انڈیا کی جیل میں بند ہو گیا تھا کیونکہ اس نے کشمیریوں کے حق کی بات کی تھی. ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرا یہ کہ یہ خود چاہتا تھا سارے رائٹس، اس میں تھوڑا اس کا بھی بتایا ہے گریڈینس کی، خود بھی چاہتا تھا کہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنا کے یہ اس کو رول کرے. یہ چاہتا تھا کہ میں ایک کمانڈ کروں. ٹھیک ہے، اپنی اسٹیٹ کو یہ. ٹھیک ہے، اب چونکہ اس کو اندرا گاندھی نے، ٹھیک ہے، جواہر لال نہرو نے نا اس پہ الزام لگا کے اس کو جیل کی ہوا کھلا دی. 22 سال گزرنے کے بعد ایگریمنٹ ہوا پرائم منسٹر اندرا گاندھی کے ساتھ. پرائم منسٹر اندرا گاندھی نے کہا تم ہمارے ساتھ دو گے نا، ٹھیک ہے، کشمیر کو ہمارے ساتھ ہونے میں مدد اگر کرو گے نا تو پھر ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے، اور اب تم ہماری ہی مدد کرو گے. جناب اس نے ایگریمنٹ کر لیا، اتنے سالوں جیل کاٹنے کے بعد ایگریمنٹ کر لیا، ساتھ مل گیا اندرا گاندھی کے ساتھ. مسز گاندھی نے اب کیا کہا؟ مسز گاندھی کہتی ہے کہ یہ جو لائن آف کشمیر ہے نا، یعنی یہ نیشنل جو ہیرو ہے، یہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا کسی نے، نہ اس کے بیٹے فاروق عبداللہ کو کسی نے ہاتھ لگانا ہے، کیونکہ اب یہ ایلیڈ جڑ گئے ہیں ود دی رولنگ انڈین نیشنل کانگریس سے جڑ گئے ہیں، ان کو کسی نے ہاتھ نہیں لگانا. ابھی جو کرتے ہیں ان کو فریڈم ہم دیں گے. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کہا اگر تمہاری مرضی کے خلاف جائے گا نا تو تیرے ایسی گردن اڑا دیں گے. یہ پیچھے پالیسی. کشمیری نرچرڈ اینگر، اب کشمیریوں کو اتنا زیادہ غصہ آیا، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا نیشنل ہیرو تھا جو بالکل اب کرپٹ ہو گیا ہے، انڈین کے ہینڈز میں جا کے ٹیمڈ ہو گیا، گندا ہو گیا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہمارا نیشنل ہیرو. وہ سارے اس کے خلاف ہو گئے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے جو تھا نا یہ پہلے رائٹ کی بات کر رہا تھا، اس نے اب رائٹ کو چھوڑ کے یہ بھی رضامند ہو گیا کہ نہیں ہمیں جوائن کرنی چاہیے انڈین یونین کو. جب اس نے یہ کہا نا تو کشمیریوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ہے رائٹ سیلف ڈٹرمنیشن، ہم اپنی مرضی سے سیلف ڈٹرمنیشن کریں گے کہ ہم نے کون سی جگہ جوائن کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ حق ہمیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں یونائٹڈ نیشن نے دیے، تم لوگ کون ہوتے ہیں ان سے حق لینے والے؟ کشمیری اس کے بھی خلاف ہو گئے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جناب یہ ہوا کہ شیخ عبداللہ تو جیل میں جب چلا گیا نا تو پیچھے اس کی پارٹی جو تھی وہ ٹوٹ گئی. جب کسی بندے کی پارٹی جو جیل چلا جائے پرائم منسٹر تو اس کے پیچھے پارٹی کا کیا حال ہوتا ہے؟ جیسے عمران خان کی بھی سچویشن دیکھو، پیچھے کوئی پارٹی رہتی ہے نہیں، ساری پارٹی ٹوٹ گئی ہے. اب کس کی پارٹی ہے؟ شہباز شریف کی پارٹی آ رہی ہے. ٹھیک ہے، وہی رول کر رہی ہے، ان کی پارٹی ٹوٹ گئی. ٹھیک ہے، دا کانفرنس، نیشنل کانفرنس جس پارٹی کا نام تھا. ٹھیک ہے، اب ٹوٹنا تو اس نے تھا ہی. اس کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ اب جو تھے نا
اب کشمیری غصے میں اس لیے تھے کیونکہ ان کی نیشنل آئیڈینٹی کو خطرہ تھا، ٹھیک ہے. وہ ابھی تک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پہ رہ رہے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ آگے بھی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ میں رہیں، لیکن چونکہ ان کو مجبور کیا گیا انڈیا کے ساتھ جڑنے پر، جس کی وجہ سے یہ لوگ بہت زیادہ اینگری ہو گئے اور انہوں نے انکار کر دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ پہلی والی لائن پھر سے دہرانے جا رہا ہے کہ پھر جب انہوں نے انکار کیا تو ایلینیشن آف دی کشمیریز فرام انڈیا، تو پھر کوئی بھی کشمیریوں کو انڈیا سے آزاد نہیں کرا پایا، اور یہ مسئلہ آج بھی ہسٹری میں اسٹک ہو گیا. ٹھیک ہے. کشمیری آج بھی ان کا خون بہایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ہمیں آج پتہ چل گیا ہے ہندو کنسپائریسز کتنی زیادہ انوالو ہیں، اور یہ ہندو کنسپائریسز انوالو ہونے کی وجہ سے یہ جب سارے معاملات مہاراجہ اور ساتھ ساتھ یہ شیخ عبداللہ جب رل مل گئے، تو پاکستان تو پہلے کہتا تھا کہ پہلے تھریٹ کر رہا تھا کہ ہم نا ملٹری فورس کے ذریعے نا کشمیریوں کے ساتھ جوڑ لیں گے. اچھا، ایک اور بات یہ ہے کہ نا پاکستان پہلے نا کشمیریوں کو قائل کر رہا تھا چپکے سے کہنا کہ مطلب ہمارے ساتھ جڑ جاؤ، ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ فائدہ ہے، ہمارے ساتھ یہ ہے، اس طرح قائل کر رہا تھا جب یہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ تھی. انہوں نے کشمیری بہت سارے رضامند بھی ہو گئے تھے پاکستان کی طرف آنے میں، تو اس کو اب یہ جو مہاراجہ ہری سنگھ ہے نا، اس کو لگ گیا خطرہ. یہ کہتا ہے اب ساری جو ہے یہ ہم پہ حملے کریں گے اگر ہم انہیں نہیں دیں گے. یہ کہتے تھے کہ یہ مہاراجہ کو پاکستان نے فورس کیا تھا کہ ہمیں دے دو، ہمارے ساتھ کشمیریز جو ہے نا وہ رضامند ہے، وہ ہمارے ساتھ ہونا چاہتے ہیں. تب جو مہاراجہ ہری سنگھ ہے نا، وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ میں انڈیا یا پھر پاکستان کے ساتھ جوائن کروں گا، وہ کہہ رہا تھا میں نہیں جوائن کروں گا. لیکن پھر پاکستان نے اس کو مجبور کیا، مجبور کر کے تھریٹ تھی کہ ہم ملٹری کنفرنٹریشن کریں گے اگر تم مانے نا. تو پھر اس بندے نے پھر کہا نہیں، میں اب انڈیا کے ساتھ جوائن ہوں گا. اس بندے کی وجہ سے نا پھر بعد میں جو لفڑا ہوا وہ یہ لفڑا ہوا کہ واقعی انڈین آرمیز اور پاکستانی آرمیز ایک دوسرے کے سامنے آ گئیں، جس میں بہت سارے کشمیریوں کا قتل ہوا، بہت سارا علاقہ کشمیریوں کو آزاد کرا دیا گیا، بہت ساری باتیں ہو گئی. اس کے بعد اقوام متحدہ کی طرف جا کے، یونائٹڈ نیشن کی طرف جا کے ہم نے صلح کرائی. ٹھیک ہے. صلح ہوئی تو پھر انڈیا نے پرومس توڑ دیا اور کشمیریوں کو قید کر لیا. یہ ساری ہسٹری ہم نے لکھنی ہے اندر. ٹھیک ہے. یہ تھی باتیں. اس کے بعد کیا ہوا، کہتا اس کے بعد شیخ عبداللہ وہ جو تھا جو غدار بن گیا تھا، اب غلام محمد بخشیش کے ساتھ تھا. ٹھیک ہے. انہوں نے اپنی طرف سے کشمیریوں کو نا فیوڈل کنٹرول سے آزاد کروا دیا، یعنی غلامی سے آزاد انہوں نے کروا دیا کشمیریز کو. بہت سارے کشمیری جو ہے نا وہ آزاد بھی ہوئے، لیکن اس نے کوئی مدد نہیں کی. مطلب یہ روڈے بنانے لگ گیا. لیکن کشمیریز جو تھے نا اس ٹائم ان کے حالات اتنے ٹھیک نہیں تھے، ان کی اکانومیکل گروتھ جو تھی نا وہ بہت لو ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ ایجوکیشن جو تھے حاصل نہیں کر سکتے تھے. جب انہوں نے یہ بھی سچویشن دیکھی نا کہ ہمیں نہ ایجوکیشن مل رہی ہے، نہ ہماری اکانومیکل گروتھ ہو رہی ہے، لینڈ بس ریفارمز ہو رہی ہیں، اس کا کیا ہم سر پہ مارے، تو ان لوگوں نے ریبیلین کرنے خلاف شروع ہو گئے ریبیلین کرنا. ٹھیک ہے. جو آج کی سچویشن ہے وہ کہتے ہیں اب یہ کر رہے ہیں ریبیلین. ٹھیک ہے. اور انڈیا جو ہے ان پر کیا کر رہا ہے، ایکسٹرنل سبورین، ایکسٹرنل بغاوت، بروٹ فورس ان کے اوپر تشدد کر رہا ہے، ظالمانہ فورس ان کے اوپر لا کے رکھ دیا. ان لافل مشینیشن، بمباری کر رہا ہے. میونیٹیشن ویسے کہتے ہیں بمباری کو، یا میونیشن شاید، بمباری کر رہا ہے. یہ حالات ہیں آج کے. اچھا، اس کے بعد نا سیکنڈ پیراگراف میں کہتا ہے، سوری یہ ذرا ضروری ہے، مجھے بعد میں بھولیے گا اگر میں اس کو ساتھ نہیں پڑھوں گی. کشمیر ان پارٹیشن کیوں ہوئی کشمیر کی؟ پارٹیشن سے مراد اب آدھا کشمیر مسلمانوں کے پاس ہے، آدھا جو ہے وہ انڈینس کے پاس ہے. ریزن کیا ہے بھائی؟ اس کے اندر نا دو ریزن ہے، ایک انڈین پالیسیز ہے اور ایک پاکستان پالیسیز ہے. ٹھیک ہے. پاکستان پالیسیز چاہتی تھیں کہ ہم کسی بھی طرح کشمیر کو حاصل کریں. انڈین پالیسیز چاہتی تھی کہ سارا کشمیر تو یہ لے جائیں گے، ہمیں لاس ہوگا، ہم کیوں فائدہ پہنچائیں. تو یہ کشمیر کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ کشمیر کو دیکھ رہے ہیں اگر کشمیر انڈیا کو نہیں گیا تو انڈین لاس ہے، اگر کشمیر پاکستان کو چلا گیا تو یہ پاکستان کی گینز ہے. مینس کہ اس کو ایک گیم بنا رہی ہے، گیم جس کے حق میں جو جیت رہا ہے اس کے پاس وہ ون کر جائے گا اور جو ہار رہا ہے وہ ہار جائے گا. یعنی اس طرح ایک ٹیریٹری کو اس طرح تشدد کیا گیا ہے، ایک طرف گین اور دوسری طرف لاس کے طور پہ اس کو دیکھا گیا. ٹھیک ہے. کہتے کہ کشمیر جو تھا نا وہ بالکل ڈفرینٹ تھا اپنے مورل آئسولیشن میں. مورل آئسولیشن کیا؟ اخلاقیات میں، اپنے وہ کلچر میں، اپنے رسم و رواج میں بالکل ڈفرینٹ تھا انڈین سے. یہ بات سچ ہے کہ زیادہ مسلم ہی تھے، مسلمس کی تعداد تھی. یہ بھی سچ ہے کہ اس میں ہندو بھی تھے اور دوسری سکھ کمیونٹی بھی تھوڑی بہت تھی، لیکن مسلم زیادہ تھے. ٹھیک ہے. تو پہلی بات تو نہ انڈیا نے خیال کیا ان کی کشمیری ایسپائریشن، خواہشات اور سیلف گورنمنٹ کہ وہ سیلف گورنمنٹ رہے، اس کی خواہشات پہ نہ انہوں نے غور و فکر کیا. ٹھیک ہے. نہ مسلمانوں نے یہ پاکستان نے کیا. پاکستان نے اب کیا کیا وہ یہ بتائے گا. کہتا ہے پاکستان میں جو اسلام آباد کی کشمیر پالیسی تھی نا، یعنی اسلام آباد کی کشمیر پالیسی میں یہ کریکٹرسٹکس اپیئر ہوئی جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو پالیسیز تھی نا، سب سے پہلی بات ہم یہ کہیں گے ہمیں کوئی کشمیر یا اسلام آباد سے اٹیچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کہیں گے پاکستان کی جو پالیسیز ہیں نا وہ خود بخود اپنی خرابی کی ذمہ دار ہیں. انہوں نے جو کشمیریوں کے ساتھ کیا نا اس کی ذمہ دار پاکستان کی کنسپائریسیز ہیں، پالیسیز ہیں. فرسٹ پہلی پالیسی کیا، کریکٹرسٹک کیا تھی اس پالیسی کی جو انہوں نے منصوبے بنائے تھے کشمیریوں کو ہتھیانے کے؟ پہلی پالیسی یہ تھی کہ پاکستانی ڈیسیژن میکرز ناؤ دی پرابلم ٹو بی فنڈامنٹلی پولیٹیکل. وہ چاہتے تھے کہ نہیں، یہ پرابلم جو ہے نا یہ ان کو سیلف ڈٹرمنیشن
دینا نہیں ہے, یعنی ان کو خود چوائس دینا نہیں ہے, ان سے چھیننا ہے, فنڈامنٹلی پولیٹیکل ہے, پاور جمانی ہے. جس طرح کہتے ہیں کلونائزیشن کے بعد جو ہے نا سب علاقوں نے جو ایک کلونائزیشن والا بیہیویئر شو کرنے لگے تھے, ڈی کلونائزیشن کے بعد سارے برٹش کی طرح ہو گئے تھے, چاہتے تھے کہ بس ہم یہ علاقے چھینیں, ہم وہ علاقے چھینیں, جس طرح ہمیں دبا کے رکھا گیا ہم دوسری قوموں کو دبائیں. تو مسلمان بھی تو ایسے کر رہے تھے, کہتا ہے مسلمان بھی اس ٹیریٹی کو فنڈامنٹلی پولیٹیکل طور پہ دیکھ رہے تھے. دے ہیو اپروچڈ ان ملٹری ٹرمز, وہ چاہتے تھے کہ اپروچ کریں ملٹری ٹرمز میں اس علاقے کو کلونائزڈ کریں. پہلی ریزن تو یہ ہے. دوسری ریزن وائل جب کہ ملٹری آؤٹ جب یہ معلوم ہوا نظریہ پاکستانیوں کا کہ یہ اپنی فوجیں لا کے ہماری ٹیریٹی پہ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں, جس پہ ہیلدی انولنگنیس ٹو گو ٹو وار اوور کشمیر, یہ وہ انہیلدی انولنگنیس تھی, غیر رضامندی تھی, جس کی وجہ سے جو ہے نا کشمیر جو وار میں انوالو ہو گیا. یہ وجہ تھی اصل, ٹھیک ہے. وہ چاہتے تھے ہم کلونائز کریں, انڈیا صاحب چاہتے تھے کہ ہم کلونائز کریں. جب دونوں چاہتے ہیں کلونائز کریں تو سیلف ڈٹرمنیشن کی بات, سیلف ڈٹرمنیشن کا جو رائٹ ہے کشمیریوں کا, اس کا کیا فائدہ, اس کو تو کوڑے میں ڈال کے پھینک دو, کیونکہ انہوں نے اس کو اپنے آپ کو پولیٹیکل پاور جمانے کی کوشش کی ہے, پولیٹیکل پاور کے تھرو اگلے کنٹری کو یہ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. تیسری ریزن بھائی کیا ہے, پاکستانیوں نے اب کیا کیا, پاکستانی جو تھے نا انووکنگ کشمیری رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن, آفیشیلی تو کہتے کہ نہیں ہمیں یہ ان کو آزاد رکھنا چاہیے, یہ ایک علیحدہ ممالک ان کو علیحدہ صوبہ بنانا چاہیے. پھر کیا ہوا, Pakistan's government and politicians have pursued policies which have all but disregarded the history, culture, aspiration of کشمیری پیپل. پھر کیا ہوا, منہ سے بڑا آفیشیلی اعلان ہو رہا ہے جی ہم نہیں ہم کشمیریوں کے رائٹ پہ ہیں, کشمیری کو جو یونائٹڈ نیشن نے سیلف ڈٹرمنیشن کا رائٹ دیا ہے نا ہم اس کے ساتھ ہیں. اندر سے پاکستان جو ہے نا لوگوں کو اسپائریشن جو تھی اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے پالیسیز کے تھرو. پاکستان اپنی اسٹل پالیسیز جو ہے پرسیوڈ جاری رکھ رہا ہے, کنٹینیوڈ پالیسیز وچ have all but disregarded the history. یہ جو پالیسیز ہیں ان کی وجہ سے آج پاکستان سٹک ہے. اور یہ اب کہتا ہے کہ نہ انڈیا اتنا, میں کہتا ہوں قصوروار ہے, نہ سوری انڈیا بھی قصوروار ہے, پاکستان بھی اتنا ہی قصوروار ہے. پاکستان میں اسلام آباد میں ہونے والی کشمیری پالیسیز, پاکستان کی پالیسیز, انڈین پالیسیز, دونوں نے انٹروین کیا ہے کشمیری میٹر کے اندر, کشمیریوں کے اندر انہوں نے انٹروین کیا ہے, جس کی وجہ سے آج یہ نتیجہ نکلا ہے کہ دونوں جو ہیں خود وار میں انگیج رہتے ہیں, اور اتنی زیادہ ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ کشمیریوں کی ہوتی ہیں. اس کے بعد اچھا ایک یہ ہو رہا اچھا اس کے بعد یہ ہم نے پارٹیشن والے میں آئے ہوئے ہیں, ہم پارٹیشن کی بھی اس میں بات کریں گے. ہم نے یہ تو بتا دیا کہ اس کو نہ مسلمانوں نے سمجھا نہ انہوں نے انڈیا نے کچھ سمجھا. جس طرح یہ لوگ ڈیکلونائزڈ ہوئے ہیں اس طرح ہی ان لوگوں نے اپنی پاور جو ہے کشمیر پہ ایکسرسائز کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, اب آگے سے بڑھتے ہیں. آگے کہتا ہے ون consequences has a string of great پاکستانی miscalculation regarding کشمیر. یہی سب سے بڑا پاکستانیوں کا فالٹ تھا جو کشمیر کے حوالے سے, ٹھیک ہے, یہی کہ وہ ان کی طرف ہونا چاہتے ہیں, لیکن وہ ایکچولی آزاد ریاست بنانا چاہتے ہیں, خود مختار ریاست بنانا چاہتے ہیں, انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ بنانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن کوئی بھی اس بات کو نہیں سمجھ رہا تھا. چلو اس کے بعد کہتا ہے کہ پھر کیا ہوا, 2 wars over کشمیر, 2 جنگیں ہوئی کشمیر کے اوپر, 1948 1949 2 wars in 1948 and 1965, 1948 میں, یعنی کہ سوچو پاکستان کی پارٹیشن ہوئی ہے 47 میں. اگلے سال انہوں نے جنگ کرنا شروع کر دیا کس پہ, کشمیر پہ, 1948. اس کے بعد دوسری جنگ کی ہے 1965 کے اندر, ہے بروکن آؤٹ اوور کشمیر. بہت ساری جانیں اندر گئیں, قتل ہوتے ساتھ ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی UN مانیٹر لائن آف کنٹرول کھنچ گئی ہے. 2 کشمیری اب جو کشمیر تھا وہ ڈیوائڈ ہو چکا ہے, آدھے وار کی وجہ سے آدھے قبضہ مسلمانوں نے کر لیا, دوسری کشمیر پہ انڈیا نے کر لیا قبضہ, اور جتنے علاقوں پہ انہوں نے قبضہ کیا ادھر UN مانیٹر لائن آف کنٹرول جو ہے بچھ گئی ہے. ٹھیک ہے, رائزنگ اپ, UN مانیٹر لائن کا مطلب ہوتا ہے تب کوئی بار نہیں ہوتی تھی, بار سے مراد لوہے کی تاریں جس سے کوئی انٹر نہیں ہو سکتا, وہ لوہے کی تاروں سے ہونا مشکل تھا. آج تو لگ گئی ہیں. اس ٹائم صرف ایک لکیر کھینچی جاتی تھی کہ اتنا علاقہ ہمارا, اور سارے فوجی جو تھے اس لکیر کے آس پاس کھڑے ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے, UN مانیٹرڈ لائن آف کنٹرول اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب کیا ہوا, ان دونوں نے جنگیں کر لی ہیں. ٹھیک ہے, خوب برڈن آف ڈیفینس جو ہے اسپینڈنگ ہیز ناٹ ڈیمینش, بھائی پیسہ لگا رہے ہیں, جنگ کر رہے ہیں, یہ بھی پتہ ہے غریب ہیں, ابھی آزاد ہوئے, اتنا پیسہ نہیں ہے, جنگیں شروع ہو گئی ہیں ان کی. اسٹڈی آف ریسنٹ کشمیری ہسٹری ول ہیلپ آؤٹ. ہم جب کشمیری ہسٹری کی بات کریں نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے اسلام آباد بلنڈرز ان پرسپیکٹیو, جو اسلام آباد کی پالیسی میں, کشمیری پالیسی میں جو بلنڈر ہوا تھا نا, وہ آج بھی ہمیں یاد ہے پاکستانیوں کی وجہ سے. یہ ہماری غلطی تھی. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے آج کشمیری سفر بھی کر رہے ہیں. اس کے بعد کہتا ہے یہ جھگڑا جو تھا یہ بڑھتا رہا. اچھا, اس کے بعد کہتا ہے کہ جھگڑا بیسیکلی کیا تھا, اس میں اور کیا باتیں تھیں, اور باتیں یہ تھی کہ کیوں پاکستان چاہتا تھا کشمیر حاصل کرنا. جناب کشمیر کی پولیٹیکل اکانومی, یعنی کہ جتنا بھی کشمیر کے اندر اس کی جو اکانومی, سیاست میں جو اکانومی کو رائز کرنے والی چیز ہے نا, وہ ساری لنکڈ تھی ٹو پنجاب سے. یہ کہنے کی بات ہے کشمیر جو تھا نا نیئر ٹو دی پنجاب کے قریب تھا. ٹھیک ہے, اس لیے پاکستان کہہ رہا تھا کہ ہماری طرف آ جاؤ, اور پاکستان صاحب کہہ رہے تھے ہماری طرف آ جاؤ. ٹھیک ہے, اور کشمیری کہہ رہے تھے نہیں ہم نیشنلزم کو فالو کریں گے, ہم انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بننا چاہتے ہیں, ہم علیحدہ قوم بننا چاہتے ہیں. پاکستانیوں نے جب یہ حالات دیکھے, ٹھیک ہے,
اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد شیخ عبداللہ جو ہمیں پتہ چلا پیچھے، شیخ عبداللہ جو تھا وہ بھی چاہ رہا تھا کہ ہم نیشنل، وہ ایکچولی یہ اس کی موومنٹ تھی کہ کشمیری جو ہے نا وہ نیشنلزم جو ہے، کشمیری نیشنلزم یا نیشنل موومنٹ جو تھی، کون چلا رہا تھا؟ شیخ عبداللہ اپنی پارٹی کے ساتھ، پارٹی کا نام نیشنل دا کانگریس، اس سے چلا رہا تھا. اس کا یہ مقصد تھا کہ کشمیر جو ہے نا انڈیپینڈنٹ ریاست بنے گا، میں جناب اس کا پرائم منسٹر بھی بن جاؤں گا اور پھر رول کروں گا. اس کا یہ پلان تھا. تاہم یہ ان کے ساتھ تھا اور کشمیری بھی اس کے ساتھ تھے. اب پاکستان کہتا تھا کہ نہیں، یہ پنجاب والا علاقہ ہے، اس کو پنجاب کے پاس جانا چاہیے. اس ٹائم جو تھا نا پارٹیشن ٹائم 1948-7 کا ٹائم تھا. ہر علاقہ جو تھا ڈیکولونائز ہو رہا تھا. اب ہر علاقے میں اور کون سے علاقے آتے ہیں؟ حیدرآباد آتا ہے، ٹھیک ہے، اور بھی 2-3 علاقے جو ہم نے پڑھے ہوئے ہیں، حیدرآباد اور دوسرا ایز ویل ایز حیدرآباد، 2-3 علاقے ہیں جس پہ تھوڑا یہ رولا چل رہا تھا کہ وہ مسلمانوں کی اکثریت میں جائیں گے یا ہندو اکثریت میں جائیں گے. ٹھیک ہے، وہ آگے میں بتاؤں گی، پڑھتے ساتھ چل جائے گا. لہٰذا یہاں پہ وہ کہتے تھے کہ مسلمان کیوں نہیں چاہ رہے تھے کہ جو ہے وہ کشمیر ایک علیحدہ ریاست بنے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے جو ہے نا واز لنکڈ ٹو دی، اس کی اکانومی واز لنکڈ ٹو دی پنجاب، پنجاب سے لنک کرتی ہے، لہٰذا یہ پنجاب کو ملنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کو دیکھتے ہوئے جب پاکستان اتنا دباؤ ڈال رہا تھا، اس دباؤ کو دیکھتے ہوئے نا یہ جو مہاراجہ، کیا نام ہے، مہاراجہ ہری لال سنگھ جو تھا، اس نے فیصلہ کر دیا تھا. اس نے فیصلہ کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات یہ تھی کہ مسلمان جو پاکستان جو تھا نا وہ بہت نفرت کرتا تھا، کس سے؟ مہاراجہ ہری سنگھ سے، جو کشمیر میں رول کر رہا تھا، کیونکہ وہ زیادہ فیور کس کو کرتا تھا؟ وہ زیادہ فیور انڈیا کو کرتا تھا. وہ اس بات پہ بھی غصہ تھا. تو جب وہ اس کو یہ پتہ چلا نا کہ یہ پارٹیشن ہو رہی ہے، یہ ایک تو ہمارے قریب لگتا ہے علاقہ، دوسرا اس نے مہاراجہ سے ریکویسٹ کی کہ مطلب ہمیں دے دو، تو مہاراجہ نے انکار کر دیا. مسلمانوں کو چڑھ گیا غصہ. مسلمانوں نے کہا نہیں، ہم نے تو لے کے رہنا اس علاقے کو. اب پھر انہوں نے اس کی وجہ سے ہمیں پھر جنگیں فیس کرنی پڑی، جو پھر ہوا ہمارے سامنے، ہسٹری کا حال ہمارے سامنے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس ٹائم پہ نا کشمیر جو تھا، حالانکہ سب علاقے ڈیکولونائزڈ ہوئے تھے، یہ چاہتا تھا کہ میں بھی ایک انڈیپینڈنٹ ریاست بنوں، جیسے پاکستان بنا ہے، جیسے انڈیا بنا ہے. کیوں میں کیوں نہیں بن سکتا ایک علیحدہ ریاست اس ٹائم پہ؟ لہٰذا یہ جھگڑے کی لکیر بن گیا. جھگڑے کی لکیر کیسے بنا؟ انڈین کو بڑا ہی تپ چڑھا جب پاکستان ان سے علیحدہ ہوا نا. ان کو اتنی زیادہ تپ تھی کہ وہ کشمیر کو کسی ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا. یعنی کہ سارا غصہ پارٹیشن کا 1947 کا غصہ کشمیریوں پہ نکالا گیا. اب انڈیا نے کہا کہ یہ تو ہمیں دینا ہی نہیں ہے، تم لوگ تو ایک تو ہماری مرضی کے خلاف تم لوگوں نے ہم سے پارٹیشن کیا ہے، دوسرا اب یہ علاقہ نہیں ہم تمہیں دیتے. ٹھیک ہے. اس علاقے کے ساتھ ویسے تو کشمیر 3 پارٹس میں ڈیوائڈ ہے، 3 پارٹس میں، 2 پارٹ کے ہمیں نام پتہ، تیسرے کا نہیں. تیسرا چائنا سے لگتا ہے، لیکن چائنا چونکہ پاکستان سے بہت اچھا باؤنڈنگ میں ہے نا، اس لیے چائنا میں رہنے والے جو کشمیر ہے نا، ان کو وہ کشمیر کا نا سمجھو کہ پاکستان کی کشمیر ہے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مطلب جنگی حالات نہیں ان کو فیس کرنے پڑتے. دے آر لیونگ پیسفلی دیر. کہنے کا مقصد یہ ہے، لیکن انڈیا میں نہیں ایسا. ٹھیک ہے. اس کے بعد وین کہتا ہے کہ پھر کیا ہوا، لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو ڈیوٹی دی گئی کہ وہ جو ہے نا سب کانٹیننٹ واز پارٹیشن اینڈ پاور ٹرانسفر ان اے ڈیزلنگ سیکوینس آف ایونٹس. کہ بھائی لارڈ ماؤنٹ بیٹن، MOUNT لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی مائنڈ لیس ہیسٹ، جلد بازی کی وجہ سے جو تھا نا یہ کشمیر اس کو دے دیا گیا انڈیا، اور لڑائی ہوگی. یہ تو مسلمانوں کے قریب علاقہ، اس میں مسلمان اکثریت رہتی ہے زیادہ. ٹھیک ہے. یہ مسلمانوں کو آنا چاہیے. کون کھڑے ہو کے کہہ رہی ہیں؟ مسلمان خود کہہ رہے ہیں. کشمیری بھی ساتھ رول گئے اندر، کیونکہ کشمیری جانتے تھے نا کہ انڈیا نے کس طرح کنسپائریسی کی ہے. تو کشمیری تو تیار تھے نہیں، لیکن جو دوسری طرح سے جو کہہ رہا تھا کہ میں لے لوں گا، سردار بن رہا تھا کہ میں آپ کو حفاظت کروں گا، اس نے بھی یہی حرکت کی ہے جو انہوں نے کی ہے. وہ اندر کنسپائریسیز کر رہا تھا ان کی پالیٹکس میں، کشمیر پالیٹکس میں، تو پاکستان باہر سے کنسپائریسی کر رہے تھے کشمیر پالیٹکس میں. دونوں اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. اس کے بعد مسلم لیگ جو تھی جماعت ہماری، ٹھیک ہے، وہ سول وار میں انگیج ہے. ٹھیک ہے. پھر آکوپیشن میں انگیج ہے، پاور ٹرانسفر کرنے میں انگیج ہے. یعنی کہنے کا مقصد ہتھیانے میں انگیج ہے. جتنے علاقے اور بھی ڈیکولونائزڈ ہوئے ہیں نا ان کو ہتھیار ہی ہے، میری طرف آؤ، تم بھی میری طرف آؤ، تم پاکستان کے علاقے سے میچ ہو تو تم بھی اندر آؤ. انڈیا بھی یہی کام کر رہا تھا اس ٹائم. ٹھیک ہے. یہ مسلم لیگ کے کام ہے. انہی حالات کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح کی طبیعت جو تھی بہت سخت خراب ہونے لگ گئی. ٹھیک ہے. قائد اعظم بیمار رہنے لگ گئے. ہاں. اچھا. اس کے بعد کلائمیٹ آف کرائسس اینڈ کمپٹیشن، اور اس کے بعد کشمیر، تینوں چیزیں، کرائسس بھی، کمپٹیشن بھی، ایک ایٹماسفیئر بن گیا ہوا تھا. میں نے یہ لینا ہے، چینا چپاٹی، کشمیری ایسپائریشن کو دیکھا ہی نہیں گیا امبیکویٹیز کی وجہ سے. ٹھیک ہے. یہ غصے کی وجہ سے، ٹیمپٹیشن کی وجہ سے. اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد بنا غلام محمد بنا پاکستان کا جو بیوروکریٹ تھا، وہ اب بن گیا گورنر جنرل آف پاکستان. جب وہ گورنر جنرل آف پاکستان بنا نا، تو اس نے بندے نے زیادہ اسی ٹائم پہ، یہ پارٹیشن کا ٹائم ہی ہے، سارا ابھی علاقے ڈیوائڈ ہو رہے ہیں، قائد اعظم بیمار ہو گئے چکے، اس لیے اس کو فوراً جو ہے نا وہ گورنر جنرل بنایا گیا. اس نے کیا کیا، یہ کشمیریوں پہ دھیان ہی نہیں دیا. اس نے کشمیر جو علاقہ تھا نا اس پہ اس نے ٹیریٹری پہ غور ہی نہیں کیا. یہ بھائی صاحب زیادہ تر مصروف کہاں تھے؟ حیدرآباد میں زیادہ مصروف تھے، کہ حیدرآباد کا علاقہ نا ہم سے اٹیچ ہو. اس کے راجہ مہاراجوں کو نا ذرا کنونس کرنے میں ذرا مصروف تھے، جس کی وجہ سے کشمیر کی طرف دھیان ہی نہیں ان کا گیا. پھر کیا ہوا، ابھی علاقے ڈیوائڈ ہو رہے ہیں. When Indians Home Minister Sardar Vallabhbhai Patel sent feelers about a possible give and take on Hyderabad and Kashmir. اچھا جی.
ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو گورنر جنرل آف پاکستان ہے وہ بن گیا غلام احمد. غلام احمد نے زیادہ فوکس کیا ہے حیدرآباد کے علاقوں پہ, ٹھیک ہے, اور دوسرا جوناگڑھ JUNAGH مانا وادر MANA مانا VADAR مانا وادر, یہ 2 علاقے, اور تیسرا حیدرآباد. ان تینوں علاقوں پہ فوکس کیا, کشمیر پہ فوکس نہ کیا. انڈینز ہوم منسٹر سردار والا VALLA والا BHAI بھائی پیٹل PATE والا بھائی پیٹل نے نا پرپوزل سینڈ کیا. پرپوزل میں کیا تھا کہ کوئی تم ہم سے نا ذرا گیو اینڈ ٹیک کر کے ہمیں حیدرآباد اور کشمیر کا علاقہ دے دو. یہ کس کو بھیجا؟ غلام محمد کو. یہ کہا کہ ہمیں حیدرآباد کیونکہ گیو اینڈ ٹیک کر لو نا, حیدرآباد ہمیں دے دو اور کشمیر آپ لے لو, اس طرح کچھ کر لو, کیونکہ حیدرآباد میں آدھی سے زیادہ آبادی اکثریت جو تھی, جتنے بھی جوناگڑھ اور حیدرآباد میں زیادہ تر اکثریت ہندو ہی تھی سب سے زیادہ, اور اس لیے انہوں نے کہا گیو اینڈ ٹیک کرو, حیدرآباد ہمیں دو اور یہ جو کشمیر ہے اس کو تم لے لو, گیو اینڈ ٹیک کر لو. تو غلام محمد نے کہا میں اس پرپوزل کو ریجیکٹ کرتا ہوں. اس نے اس پرپوزل کو ریجیکٹ کر دیا, ٹھیک ہے. اور حیدرآباد کا جو ناظم تھا نا, ٹھیک ہے, اس نے, اور پھر جوناگڑھ کے نواب آف جوناگڑھ اور NAWA نواب, یعنی نواب کہتے ہیں وہ بس بادشاہ کنگ ٹائپ جو ہے, تو ان دونوں نے وداؤٹ دی ولنگنیس آف ہندو میجورٹی گیون دیئر اسٹیٹس ٹو پاکستان, اپنی اسٹیٹس کس کو دے دی؟ پاکستان کو دے دی, بغیر ہندو میجورٹی کی ولنگنیس کے. تو جب انہوں نے پاکستانیوں نے اس چیز کا خیال نہیں رکھا کہ ہندو والے علاقے ہندو اکثریت کو جانے چاہیے, مسلم والے مسلم اکثریت کو, تو اب کشمیر کی بات ہی کس منہ سے کر رہے ہیں کہ یہ مسلم اکثریت والا علاقہ ادھر آنا چاہیے, مسلم کی اکانومی جو ہے اس سے اٹیچ ہے, اس لیے مسلم علاقے میں آنا چاہیے, یہاں پہ زیادہ مسلم میجورٹی ہے. کیا انہوں نے اس بات کا وہ جو تھا پاس رکھا تھا؟ نہیں. انہوں نے حیدرآباد کے راجا نے, ٹھیک ہے, ناظم جس کا نام تھا نواب آف جوناگڑھ نے ٹرائی ٹو ڈیلیور ہز ہندو میجورٹی اسٹیٹ ٹو پاکستان. پاکستانی اسٹیٹ نے ان کا ویلکم کیا, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد پاکستان ڈڈ ناٹ ہیو پاور. اب وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس اب اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ ڈیفینڈ کر سکے, کس کو ڈیفینڈ کرے گا؟ نواب کو بچا سکتے ہیں ہندو میجورٹی سے, نظام کو بچا سکتے ہیں ہندو میجورٹی سے, جنہوں نے اپنی اسٹیٹس جو ہیں وہ داؤ پہ لگا کے مسلم اکثریت والے علاقے کو دے دیا, یہاں تک کہ ہندو میجورٹی اس میں زیادہ تھی. کہتے ہیں وہ نہ ان کو بچا سکتا ہے پاکستان جو ہے, اتنی پاور ہے ان کو بچانے کی, کیونکہ اب وہ ہر حال میں مریں گے, مقصد یہ. اور دوسری طرف وہ پنش بھی نہیں کر سکتا مہاراجا ہری لال سنگھ کو, جو چاہتا تھا کہ انڈیا کو میں اپنی اسٹیٹ دے دوں, ٹھیک ہے, وہ اس کو پنش بھی نہیں اب کر سکتے, نہ اس کے پاس یہ رائٹ ہے. دونوں باتیں اس نے بالکل اس کے سر پہ مار دی احمد اقبال نے لا کے. کہتا ہے کہ یہ چیز جو تم کر رہے ہو یہ رونگ ہے, ٹھیک ہے. اب جو ہو رہا ہے تمہیں اتنی آگ لگ رہی ہے, جب تم نے کیا تمہیں نہیں لگی, اب تم کہہ رہے انڈیا کا سارا قصور ہے. بتاؤ تم نے یہ نہیں کیا حیدرآباد اور جوناگڑھ اور مناوادر میں مسلم اکثریت تھی, جوناگڑھ اور حیدرآباد والے علاقے تم نے یہ نہیں کیا کہ ہتھیار لیے ہم سے, ٹھیک ہے, تو ہم تم سے کشمیر لے رہے ہیں, تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اس کے بعد آتا ہے پورک بیرل. پورک بیرل کا مطلب ہوتا ہے گورنمنٹ پیسے لگا کے نا کسی دوسرے سٹیزن پہ پولیٹیکل گین حاصل کرنا چاہتی ہے, ٹھیک ہے. اس میں کہتا ہے نا انڈین جو تھے وہ بھی اپنے پولیٹیکل پاورز کا استعمال کر رہے تھے, پالیسیز کا استعمال کر رہے تھے, پیسے لین دین کا استعمال کر رہے تھے کشمیر کو حاصل کرنے میں. اس کے بعد کہتا ہے کہ پاکستان جو تھا وہ بھی کسی سے کم نہیں تھا. پاکستان میں جو اسلام آباد کی پالیسیز تھی ان کی وجہ سے جو ہوا, جس کی وجہ سے آج کشمیر محروم ہو گیا ہوا ہے لبریشن حاصل کرنے سے. کشمیر ٹوڈے اپیئر فاردر دور ہو گیا فرام دی گول آف لبریشن سے, یہ ان دونوں کی وجہ سے ہوا. اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ پاکستان نے جو انگیجمنٹ کی ہے, مداخلت کی ہے ان کشمیر کے اندر, وہ انڈائریکٹ اور ان ایکنالجڈ, وہ مانی نہیں جاتی لیکن وہ سچ ہے, انہوں نے کی ہے مداخلت. اس کے بعد جو ٹیکٹکس انہوں نے یوز کیے ہیں وہ اگینسٹ ہے اس کے. اب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کشمیر ہے مسلسل جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے, ایکسپلائٹنگ ہوئی جا رہا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر کیا ہوا جب آزاد کشمیر گورنمنٹس آف پاکستان اینڈ آزاد کشمیر ہے اسپینڈ کر چکی ہیں ملین آف ڈالرس ٹو موبلائز انٹرنیشنل سپورٹ بیہائنڈ دا کوشچن آف کشمیر. کہتے ہیں کہ جو کشمیر آزاد کشمیر ہے اور گورنمنٹ آف پاکستان ہے, ان دونوں نے ملین آف ڈالر خرچ کر دیے ہیں اس بات پہ تاکہ انٹرنیشنل اقوام متحدہ کے پاس جو ہے اس کا سلوشن لے کے جایا جائے. جتنی بھی جو مسلم کنٹریز ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے, اکٹھا کر کے اس معاہدے کو کشمیر کے حل کیا جائے. لیکن کبھی بھی انڈیا نہیں ساتھ بیٹھتا, ٹھیک ہے, نیشنز اب مل جاتی ہیں اور کبھی کوئی نہیں بیٹھتا. اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ یہ معاہدے پہ اتنے زیادہ ابھی تک ملین ڈالرز وغیرہ خرچ ہو چکے ہیں. اس کے بعد اتنے حکومتیں گزرنے کے بعد بے نظیر بھٹو آتی ہے. بے نظیر بھٹو نے کا اس کے بارے میں کہتا ہے بے نظیر بھٹو نے بھی کوئی کشمیر کے ایشو کے حوالے سے کوئی بات چیت نہیں کی, بلکہ اس کو جو ہے نا پیچھے ہی رکھا ہے, اس پہ زیادہ غور و فکر نہیں کیا. اس کے بعد نوابزادہ نصر اللہ خان نے بھی یہی کیا ہے, ٹھیک ہے, ایشو پہ اتنا غور و فکر نہیں کیا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایٹ دی اینڈ جو کیونکہ یہ اقبال احمد اینٹی وار تھا, وار کے خلاف تھا. کہتا ہے بہرحال جو بھی حالات ہیں سنس وار از ناٹ این آپشن, وار جو ہے وہ ایک آپشن نہیں ہے,
اب انسان کو وار نہیں کرنی چاہیے. وہ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں دونوں کو پاکستان پالیسی پاکستان کی جو پالیسیز ہیں ان کو اس کو مطابق انڈینس کو مارنا نہیں چاہیے, ٹھیک ہے, تاکہ انڈین آگے کشمیریز کو نہ مارے. اسی طرح کہتا ہے کہ نہ انڈینس کو کشمیریوں کو مارنا چاہیے, نہ ہی پاکستان کو, ٹھیک ہے. اگر کہتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ انڈینس کو مارنا چھوڑ دے تو انڈیا جو ہے نا وہ خود خون بنا چھوڑ دیں گے کشمیریز کا, ٹھیک ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اس لیے وار کوئی سولوشن نہیں ہے, وار کر کے نقصان ہوگا اور جانے جائیں گے. وہ یہ کہتا ہے